الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ معزز سامعین کرام، کوئی دشمن یا کوئی حسد کرنے والا، جلنے والا نظر بھر کے کسی کو دیکھتا ہے اور اس دیکھنے کا اثر جس کو دیکھا گیا ہے اس کے اوپر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر لگنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر لگنا۔ اور اس کے بارے میں اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان بھی دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے امام ہیں، لغت کے امام، ڈکشنری کے امام، عربی زبان کا جو لغت ہوتا ہے اس کے ماہر ہیں امام ابن منظور رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے مشہور و معروف کتاب لسان العرب۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ کوئی حسد کرنے والا، کوئی جلنے والا، کوئی دشمن اگر کسی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد جس کو دیکھا گیا ہے اس نظر کا اثر جس کو دیکھا گیا ہے اس کے اوپر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مرض کا شکار ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کو نظر لگ گئی ہے، فلاں کو نظر لگ گئی ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں، ابتدا ہے لیکن جب تک یہ بیان چلے گا بہت ہی قیمتی باتیں آئیں گی جس کو بہت غور و فکر سے سننا ہے۔ جتنے بھی ہمارے یہاں پر جمع مرد و خواتین جو ہمارے دینی بھائی اور دینی بہنیں ہیں، ان تمام کو ان باتوں کو بہت ہی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر ہے یہ ایک تیر ہے جو حسد کرنے والے، دشمنی کرنے والے، جلنے والوں کے نظروں سے نکلتا ہے، اور یہ تیر کس کو لگتا ہے؟ جس کو دیکھا جاتا ہے، جس کو تاکا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تیر اس کا نشانہ چوک بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ لگتا بھی ہے۔ پھر فرمایا امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کہ جس آدمی کے اوپر نظر کا تیر چلایا گیا ہے، اگر وہ آدمی ایمان و عقیدے کے اندر اور عمل کے اندر کمزور ہے، ایمان و عقیدے کے اندر اور عمل کے اندر کمزور ہے یا بد عقیدہ ہے، تو وہ تیر اس کو ضرور لگتا ہے اور اس کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی ایمان میں، اسلام میں، عقیدے میں مضبوط ہے، عمل کے اندر پختگی اس کے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، اسی طرح سے وہ آدمی شرعی حدود و قیود کا بھی خیال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوگا اس کے بارے میں خیال کرتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوگا اس کا خیال کرتا ہے، عمل میں مضبوط ہے۔ اگر ایسے انسان کو نظر لگایا بھی جائے، حسد کا تیر اس کے اوپر چھوڑا بھی جائے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، الٹا وہ تیر جس نے چلایا ہے اس کے اوپر جا کر کے لگے گا۔ سامعین کرام، ابھی حال کے ہی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں
بلکہ اپنے وقت کے ابھی وہ امام ہیں، فضیلت الدکتور شیخ محمد بن صالح الفوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ، دکتور ہیں۔ ان کی بہت اچھی کتاب ہے اعانۃ المستفید فی شرح کتاب التوحید۔ اس کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر لگتی ہے، حاسد کے دل کے اندر جو حسد ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ نظر لگتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے جی بھر کر کے تو سامنے والوں کو وہ نظر لگتی ہے اور اس کا نقصان بھی پہنچتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی نظر زہر آلود ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے عجائب میں سے کہ اللہ نے بعض نظروں کو زہر آلود بنا دیا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے اور اس آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو علماء کرام کے بیانات ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر جو ہے وہ لگتی ہے، ہم کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی، کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ یہ نظر بد ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو بیمار کر دیتا ہے، اس کے جان و مال کو پریشان کرتا ہے، اس کے اندر وہ نقصان کرتا ہے۔ یہ چیز کتنی حقیقت ہے اس کو ہم قرآن کریم سے پہلے سمجھیں گے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایک بہت ہی مشہور معروف سورہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں، سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کو آپ نے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ علماء کرام کی زبانی آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ تو سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 67 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو کہا، کیا کہا؟ یا بنی اذهبوا فتح یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ آیت کریمہ کا پورا مفہوم ہے آیت نمبر 67۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو کہا کہ جب مصر کے شہر میں جانا تو سارے کے سارے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ سب الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ اور دیکھو میں ایسی بات سے تم لوگوں کو نہیں بچا سکتا ہوں جس بات کا حکم ہونے کا اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ ہاں اپنی طرف سے مکمل احتیاط برتنی ہے، اور یاد رکھو ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور جو لوگ بھی بھروسہ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو جو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایسا کیوں کہا؟ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام قتادہ، امام مجاہد اور بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ چونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور چونکہ وہ نبی کے بیٹے تھے، اور وہ لوگ سب کے سب نوجوان تھے، تندرست تھے، خوبصورت تھے، ہٹے کٹے تھے، اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے، کوئی حسد کرنے والا جل جائے اندر سے اور اس کی نظر لگ جائے۔ اس لیے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو کہا کہ جب تم شہر کے اندر داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ الگ الگ اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ سامعین کرام، ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ القلم، آیت نمبر 51۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ قریب ہے کہ اپنی تیز نظروں سے آپ کو گرا دیں گے، آپ کو پھسلا دیں گے، اور جب بھی یہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ ضرور دیوانہ ہے۔ تو سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ہی فرمایا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہوتا، بچاؤ نہ ہوتا، تو یہ کفار و مشرکین اپنے تیز نظروں سے ان کو گرا دیتے، پھسلا دیتے۔ اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر
لگ سکتی تھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت نہیں فرماتا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اور اس کا اثر انسانی جسم کے اندر یا انسانی مال کے اندر مرتب ہونا یہ بھی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. تو قرآنی آیات سے پتہ چلا کہ نظر بد یا نظر کا لگ جانا یہ بالکل برحق ہے. اور یہی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے. دیکھیے حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الطب باب العین حق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے. کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے. ابھی تک جو باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں، جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی نظر بری ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، ان کی نظریں لگتی ہے. لیکن آگے ہم اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں بتلانے والے ہیں، غور سے سنتے رہیے اور انتظار کرتے رہیے. معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الطب باب العین کے اندر روایت کیا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ فإن العین حق. دیکھو نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو کیونکہ نظر کا لگ جانا بالکل برحق ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العین تدخل الرجل القبر قبر والجمل القدر. یہ جو نظر کا لگنا ہے یہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ایک آدمی بہت تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کسی کی نظر بد اگر لگ گئی تو کبھی کبھی وہ موت کا سبب بھی بن جاتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے اور وہ رات اس کو قبر میں گزارنا پڑتی ہے. اور نظر بد اتنی خراب چیز ہے جو کہ ہر حال میں لگ جاتی ہے. اگر اللہ کی مرضی ہو لگ جائے تو اونٹ جو ہوتا ہے وہ چلتا ہوا اونٹ گر جاتا ہے، اور جب چلتا ہوا اونٹ گرتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے؟ فوراً اس کو ذبح کرے گا کیونکہ مرنے کے قریب ہونا ہے. ذبح کرے گا، اس کا گوشت ہانڈی میں ڈال کر کے پکائے گا. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر تقدیر کا جو موت ہوتا ہے، نیچرل موت، قضاء و قدر کی جو موت ہوتی ہے، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ موت ہوگی تو وہ نظر لگنے سے ہی ہوگی. اور ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الطب کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس بچی کو نظر بد کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر کالے دھبے پڑ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نظر بد لگا ہے، اس کو دم کرو، اس کو رقیہ کرو. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے.